بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 8ویں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماہ رمضان المبارک کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان وظائف کو پوری توجہ سے پڑھنے کی اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف۔ نماز فجر کے بعد آپ نے سورۃ الفتح کی تلاوت کرنی ہے، صرف ایک مرتبہ۔ 26ویں پارے کی یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الفتح۔ تو اس کی تلاوت سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ پہ انسان کا یقین کامل ہوتا ہے، انسان کے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان عطا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں، جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث طیبہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایسی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا، یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے محبوب ہے۔ تو جب ہم حضور کی محبوب سورہ کی تلاوت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی محبت کا فیضان عطا فرمائے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اور باطنی تمام دشمن ناکام اور غائب و خاسر ہو جاتے ہیں۔ کوئی ظاہری دشمن ہو یا کوئی باطنی دشمن ہو، شیطان ہو یا نفس ہو، یہ کسی بھی صورت میں انسان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ انسان ہمیشہ ان کے اوپر غالب رہتا ہے جو سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سکینت ملتی ہے۔ تو ناظرین، کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ ہم نے یہ تو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تھا، جب کوئی بڑی سے بڑی مشکل اور ابتلا آتی تھی، آزمائش آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اعزاء و اقربا کو اکٹھا کرتے تھے اور آیت کریمہ کا ورد کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو ہمارے ہاں عمومی طور پہ آیت کریمہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت طیبہ کے ورد سے انسان کی ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں یہ پڑھا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی وجہ سے اور اس ورد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام اس آیت طیبہ کا ورد کر کے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے۔ تو ناظرین کرام، جو شخص پورے یقین اور کامل توجہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کا ورد کرے گا تو ہر بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آئیے، نماز عصر کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسماء کریمہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں وہی الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم کریم ہے، اور اس کو آپ نے یا اللہ یا رحمان سے آپ نے ورد کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ
آپ نے ان اسماء مبارکہ کا اسماء الحسنہ کا ورد کرنا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ورد کی برکت سے انسان کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بارے میں آپ کے دل میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کدورتیں اور نفرتیں ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات ہے بیٹھ جاتی ہے، وہ نکلتی ہی نہیں ہے، تو جب آپ اللہ رب العزت کے اسماء کریمہ کا ذکر کریں گے آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کے دل کو اخلاص مل جائے گا، طمانینت مل جائے گی، اللہ رب العزت آپ کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، لطافت مل جائے گی، آپ اپنے عزیز و اقربا کے لیے آپ بڑے رحیم بن جاؤ گے، آپ ان کے لیے بڑے لطیف بن جاؤ گے، رقیق القلب بن جاؤ گے۔ کوشش کریں آپ اس کا ذکر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوسرے لوگوں کے لیے محبت کرنے والا بنا دیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یا اللہ یا رحمان کے ورد سے انسان کی غفلت ختم ہوتی ہے، انسان بعض اوقات غافل ہوتا ہے، غفلت میں اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ یہ جو غفلت ہے، نماز میں غفلت ہوتی ہے، آپ کے اپنے اوراق میں وظائف میں غفلت ہوتی ہے، آپ کے اپنے کام کاج میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کے اسماء کریمہ کی برکت سے آپ کی ساری غفلتیں دور ہو جائیں گی، آپ کے اندر ایکٹیونیس آ جائے گی، اللہ رب العزت آپ کو بیداری عطا فرمائے گا، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اور خاص طور پہ ان ناظرین کے لیے یہ اسم کریم میں اسپیشلی خصوصی طور پہ عرض کروں گا کہ جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، کوئی بات یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہے، سبق یاد نہیں ہوتا طلبہ و طالبات کو، اور کوئی بات یاد کی جاتی ہے، گھر سے کوئی بات کہتے ہیں راستے میں جا کے بھول جاتے ہیں، کوئی کام کھا جاتا ہے بھول جاتے ہیں۔ حافظے کی کمزوری کا مجرب علاج ہے، یہ بڑا کامل اور بہترین نسخہ ہے۔ یا اللہ یا رحمان عصر کی نماز کے بعد اور پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت طیبہ کا حصہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد علی اللہ توکلنا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث طیبہ سے کلمات ماخوذ ہیں، علی اللہ توکلنا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، ناظرین آپ جانتے ہیں کتنی بڑی آگ تھی، آسمان کی بلندی تک اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، جل کے نیچے گر جاتا تھا۔ تو جب اللہ کے پیارے خلیل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس آگ کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ تو یہ اس آیت طیبہ کا، اس ورد کا یہ فائدہ اور اس کی برکتیں ہیں۔ جنگ احد کے موقع پہ ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیلنج کر کے گیا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پہ آئیں گے اور معاذ اللہ مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ رب العزت کا قرآن بیان کرتا ہے، قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو سب نے یہ کہا کہ ہم اپنے رب پہ، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، تو ناظرین کرام اس مکے کے سردار کو ابو سفیان کو اور جو باقی کفار تھے ان کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل سکیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جو آخری بات ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح، جس کو نماز تسبیح بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کی ایک رکعت میں آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیح ہے یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، یہ آپ نے ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنی ہے، اور جب 4 رکعت پوری ہوگی تو یہ آپ نے 300 مرتبہ یہ تعداد پوری کرنی ہے 4 رکعات میں۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو آئندہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نگہبان۔